الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج ہمارے درس کا عنوان ہے انسان بسا اوقات ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے انسان سال ہا سال عبادت کرے، اس کے باوجود وہ غلطی معاف نہیں ہوتی۔ ساری زندگی انسان ندامت اور شرمندگی کا شکار رہتا ہے۔ آئیے آپ کی خدمت کے اندر ایک بات رکھتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ صاف بات ہے، حج کے اوپر لوگ جمع ہوتے ہیں، ملک کے کونے کونے سے لوگ تشریف لائے ہوتے ہیں، تو ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر پہنچے، منظر دیکھا، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مولا اتنے لوگ تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں، مولا تو نے میرے سمیت ان سب لوگوں کا حج بھی قبول فرمایا ہے؟ آواز آئی، اے مالک بن دینار، ہم نے باقی سب لوگوں کا حج قبول کیا ہے سوائے ایک بندے کے، جس کا نام ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی میں نے اپنے ہر بندے کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں پتہ تو لگاؤں محمد بن ہارون بلخی کون ہے اور اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں میں اسے ڈھونڈنے لگ گیا۔ صاف بات ہے، حجاج کرام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، حج کے ایام کے اندر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں، قبائل بنا دیے جاتے ہیں، کالونی ٹائپ، بستیاں ٹائپ بنا دی جاتی ہیں، اور ہر علاقے کے، ہر ملک کے لوگوں کا الگ سے الگ ایک کالونی ٹائپ، خیمہ ٹائپ ایک آبادی معین کر دی جاتی ہے، ایک جگہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ یہاں پاکستان والے ہیں، یہاں انڈیا والے ہیں، یہاں بنگلہ دیشی ہیں، یہاں فلسطین کے ہیں، یہاں پر جو ہے ایران کے ہیں، عراق کے ہیں، شام کے ہیں، وغیرہ ذالک، تو مختلف جگہوں کو معین کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار محمد بن ہارون بلخی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ بلخ کے لوگوں کا فلاں مقام پر پڑاؤ ہے، فلاں مقام پر سبھی لوگ رہ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بلخ کے لوگ جہاں پر رہ رہے تھے، پڑاؤ کیا ہوا تھا، آپ وہاں گئے اور آپ نے پوچھا محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں، وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی ہے، اس نے اپنی ساری جائیداد، سارا مال اللہ کے راستے کے اندر پیش کر دیا ہے، اور ہر وقت عبادت کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا بتائیے تو صحیح، وہ رہتا کہاں ہے، مجھے ملوائیے۔ لوگوں نے بتایا فلاں پہاڑ کی سائڈ پر وہ عبادت کر رہا ہوگا، وہاں پر جا کر پتہ کرے۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر خیال آیا، آواز آئی ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ سارا دن عبادت کرتا ہے، سارا مال اس نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ خیر، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ کے پاس آئے، اور واقعتاً دیکھا یقیناً محمد بن ہارون بلخی آپ سجدے کے اندر ہیں، عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، تو حضرت مالک بن دینار نے سلام کیا۔ سلام کرتے ہی سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں محمد بن ہارون بلخی ہوں۔ ساتھ ہی کہا، محمد بن ہارون بلخی نے کہا، حالانکہ اسے تو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، ساتھ ہی اس نے کہا آپ مالک بن دینار ہیں، اور آپ یہی اس لیے میرے پاس پوچھ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہی مجھے اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار کہتے میں چونک گیا، میں دیکھنے لگا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، میں نے تو اس سے بات نہیں کی، میرا نام تک نہیں جانتا، اور یہ نام بھی بتا رہا ہے، بات بھی بتا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت محمد بن ہارون بلخی نے آہ بھری،
اور کہا بات یہ ہے کہ جب میں جوان تھا اور میرے سے غلطی ہوئی، میں نے شراب پی لی، نشے کے اندر دھت تھا، اور میں گھر کے اندر آیا، میری والدہ روٹیاں بنا رہی تھی تنور کے اوپر، میں نے آ کر روٹی مانگی کیونکہ میں نشے کے اندر تھا، اور میرے سے کوئی بات چیت ایسی ہو گئی جس سے ماں کا دل دکھا اور ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور وہ ماں میری تنور کے اندر جل کر فوت ہو گئی۔ اور میں گھر کے اندر مجھے بند کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا میری بیوی وہ کپڑے اٹھا کر جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، میں ماں کے قاتل کے پاس نہیں رہ سکتی۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا کیا میری ماں فوت ہو گئی ہے؟ آپ کی بیوی نے کہا ہاں فوت ہو گئی ہے۔ محمد بن ہارون بلخی نے کہا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو آگے سے آپ کی بیوی نے جواب دیا، آپ کی والدہ ماجدہ فرما گئی تھی اس بدبخت کو نہ بتانا، میرے جنازے کے پاس بھی نہ آنے دینا، میری میت کے پاس بھی نہ آنے دینا، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں کل اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت کے اندر لے کر جاؤں گی، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ جس ہاتھ سے تھپڑ لگایا تھا اس کو کاٹا، سارا مال جتنی جائیداد تھی، جتنا میرا ورثہ تھا، ترکہ تھا، میں نے سارا کا سارا اللہ کے نام پر دے دیا، اور میں اسی دن سے یہاں آیا ہوا ہوں، حج کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے آ کر کہتا ہے محمد بن ہارون بلخی تم ہو، اللہ نے تمہارا حج کو قبول نہیں کیا، تو اس لیے میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ حضرت مالک بن دینار نے جب ماں کی بات کو سنا تو آپ کو بھی غصہ آ گیا، تو آپ بات کر کے غصے کی حالت کے اندر آپ چلے آئے۔ جب اپنے گھر کے اندر واپس پہنچے تو رات کو خواب کے اندر سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مقدس ہوئی، تو آپ نے فرمایا مالک بن دینار تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اللہ کے بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا ہے، تم اسے کہتے اللہ معاف کر دے گا اور الٹا تم باتیں کر کے آ گئے ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی ماں کہہ کر گئی ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت کے اندر لے کر جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ماں ہی ہوگی، سبب بنے گی اور اپنے منہ سے کہے گی میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ اور جب پھر میدان لگا رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر، جب فرشتے اسے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر لے کر جا رہے تھے، تو وہ ہارون بلخی نے اپنی ماں کو پکار کر کہا ماں پہلے تو مجھے جب بھی تکلیف ہوتی تھی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی میری داد رسی کرتی تھی، آج مجھے پکڑ کر باندھ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، مجھے جلا دیں گے، ماں مجھے مار دیں گے، کیا تو مجھے معاف نہیں کرے گی؟ رب فرمائے گا بول ماں کیا کہتی ہے بیٹے کے بارے میں؟ ماں بھی کہے گی مولا میں نے اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے انسان بسا اوقات جرم کر بیٹھتا ہے، جس کو معمولی سمجھتا ہے تو اس کی سزا بہت ہی لمبی بھگتنا پڑتی ہے۔ اس لیے عبادات کے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ ماں تو ماں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر ماں کو 100 مرتبہ دیکھیں کیا اللہ 100 حجوں کا بھی ثواب دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانوں کے اندر ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، بخشش کی کوئی کمی نہیں ہے، انعام و اکرام کی کوئی کمی نہیں ہے، تم 100 مرتبہ بھی دیکھو گے اللہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔